مکہ میں ملے تھے، جنہوں نے روکا تھا یا امام آپ مت جاؤ کوفہ میں، وہ بے وفا ہیں، انہوں نے روکا کیوں تھا؟ یہ بھی سوال آیا کہ کیوں روکا تھا، کیوں روکا تھا؟ ساتھ چل پڑتے، روکا اس لیے تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اندر وفا نہیں، جو آپ کے والد صاحب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شہید کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بھی شہید کر سکتے ہیں۔ دوسری روایت یہ آئی ہے کہ ان کو پتا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہوگا، اور جو آپ ارشاد فرما دیں، صحابہ کرام کو اتنا عقیدہ تھا، اتنا ایمان تھا کہ حضور کی ہر بات پر آمین کہتے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ فرما دیا حضور نے اب یہ شہید ہوں گے، کیونکہ چار روایتیں ہیں۔ حضرت جبریل امین جب اوپر سے پیغام لے کر آئے کہ مولا حسین کربلا میں شہید ہوں گے، مولا حسین کربلا میں شہید ہوں گے، یہ آپ نے بات سنی ہے۔ پہلی روایت یہ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، جس جگہ پر میرا بیٹا حسین شہید ہوگا وہاں کی مٹی لے کر آؤ۔ حضرت جبریل امین وہاں سے مٹی لے کر آتے ہیں، کربلا کی سرزمین سے مٹی لے کر آتے ہیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دی، کہا اے ام سلمہ یہ مٹی رکھ لو، یہ مٹی اپنے پاس رکھ لو، جب یہ خون سے سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا مولا حسین امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ یہ پہلی روایت ہے۔ دوسری روایت میرے آقا علیہ السلام حضرت مولا حسین علیہ السلام کے گردن پر بوسہ دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ گردن پر بوسہ دے رہے ہو، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی گردن پر خنجر چلے گا، میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہوگا۔ یہ دوسری روایت ہے۔ تیسری روایت سنو، حدیث پاک اٹھا کر کے دیکھو، حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب جنگ صفین پر نکلے، مولا حسین علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ جب رات ہوئی کربلا میں پھر مولا حسین علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے۔ میرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے بیٹے حسین، یہ کربلا کی سرزمین ہے، اس زمین کو یاد رکھنا، کبھی بھولنا نہیں۔ یہ تیسری روایت ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام چوتھی روایت کیا ہے کہ جب مکہ میں مولا حسین علیہ السلام قافلہ لے کر آئے تو جب اکابر صحابہ نے روکا، ان کو پتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ میرا بیٹا مولا حسین کربلا میں شہید ہوگا، تو اب انہوں نے شہید ہونا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا۔ انہوں نے شہید ہونا ہے۔ تو نماز کی بات کرتے ہیں، نماز کی ایک بات کرتا چلتا جو میں نے آیات کریمہ پڑھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ میں نہ پڑھو۔ کربلا میں دو جماعتیں، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے نا، تو آپ کی شہادت کے بعد بھی دو جماعتیں تھیں۔ ایک مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، صحابہ تھے، اس وقت صحابہ تھے نا، انہوں نے مسجد نبی میں 3 دن نمازیں نہیں پڑھی، مسجد نبی میں 3 دن نمازیں نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ پتا تھا کہ وہاں نماز کرانے والے قاتل تھے، جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا وہ تھے، پڑھانے والے وہ تھے۔ جب وہ ہٹے تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ آئے تو سارے صحابہ آئے، آپ کی اتباع میں نمازیں پڑھی، آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھی۔ تب صحابہ کرام کہاں تھے جب 3 دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں نے جب نمازیں پڑھائی؟ وہاں بھی دو جماعتیں تھیں، یہاں بھی دو جماعتیں تھیں۔ جب اذان ہوتی تھی تو یزید بھی کہ جو لشکر تھا وہ بھی نماز پڑھتے تھے، اور جو حسینی لشکر تھا وہ بھی نماز پڑھتے تھے۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ کی رسی کو تھام لو۔ رسی کون سی ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ رسی کوئی لے
والوں، آپ ان کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہو، ان کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہو، یہ وجہ کیا ہے؟ کہا ان کے دل میں حسین ہے، ان کی نمازوں میں حسین ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے درود پڑھا ہوگا تو کون سا درود پڑھا ہوگا؟ یہی درود ابراہیم ہے جس میں وآل محمد، آل کا نام آتا تھا۔ پھر کیوں نماز علیحدہ پڑھی؟ پھر امام حسین علیہ السلام کی ابتدا کیوں نہیں کی؟ آپ کے پیچھے نمازیں انہوں نے کیوں نہیں پڑھی؟ حالانکہ نماز ایک ہی تھی، پر ان کی نماز وہ علیحدہ پڑھتے تھے، مولا حسین نے علیحدہ نمازیں پڑھائی ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کیوں کہ ان کے دل میں مولا حسین علیہ السلام کی، حضور کی آل کی محبت نہ تھی، اور جو مولا حسین علیہ السلام کے پیچھے جنہوں نے نمازیں پڑھی ان کو پتا تھا کہ جس نماز میں حسین کی محبت نہ ہو وہ نماز قبول نہیں ہوتی، جس قرآن میں اس مولا حسین کی محبت نہ ہو اور آپ کے دل میں عشق نہ ہو، بغض ہو دل میں مولا علی کا، صحابہ کرام کا اور حضور کی آل کا بغض ہو، قرآن پڑھتا جائے ان کے حلق سے نیچے بھی نہیں اترتا، یہاں اٹکا رہتا ہے قرآن۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، قاری قرآن ہے، قرآن پڑھتے ہیں پر نیچے نہیں اترتا، ان کے اندر کیا ہے؟ کیوں نہیں اترتا نیچے؟ کہ بھائی قرآن بھی دیکھتا ہے، جہاں آ کر رک جاتا ہے، دیکھتا ہے ذرا میں دیکھوں تو صحیح، ان کے دل میں علی کی محبت ہے، ان کے دل میں صحابہ کی محبت ہے، ان کے دل میں حضور کی آل کی محبت ہے، تو پھر اترتا ہے قرآن۔ اگر نہ ہو تو قرآن میں یہاں حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ یہ بھی آپ نے حدیث پاک پڑھی ہوگی کہ بھئی حلق سے نیچے نہیں اترتا، وہ کیوں؟ حضور سے سب کو محبت تھی، اور خوش ہو جاؤ اور آپ خوشی مناؤ کہ سارے کے سارے علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر علی پاک سے پوچھو آپ کو کس سے محبت ہے، کہا حضرت عثمان سے بھی محبت ہے، حضرت عمر فاروق سے بھی محبت ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے بھی محبت ہے، سارے صحابہ سے محبت ہے۔ اگر ہم علی سے محبت کرتے ہیں، علی کی محبت حضرت عثمان سے ہے، ان کی محبت حضرت عمر فاروق سے ہے، ان کی محبت حضرت ابوبکر صدیق سے ہے، تو وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے، ہم کون ہیں جو تفرقہ ڈالنے والے؟ ہماری نمازوں کے اندر بھی اگر ایک بات یاد رکھنا کہ نماز پڑھو تو ویسے پڑھو جیسے مولا حسین علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی، کربلا والوں نے نمازیں پڑھی تھی، جانثاروں نے نمازیں پڑھی تھی، انہوں نے ان جیسی نماز پڑھو، کیونکہ صرف نماز نہیں، نماز سیکھو، اپنا عقیدہ بھی درست کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ بھئی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ کوئی کپڑے میں ڈالو، بکسے میں ڈالو، جیب میں ڈالو، کہاں ڈالو؟ نہیں، دل میں ڈالو، دل میں ڈالو، دل میں، اور دل میں وہی چیز جائے گی جس دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، حضور کی آل کی محبت جس دل میں ہوگی تو وہ نمازیں دل میں جائیں گی۔ جیسے قرآن حلق سے نیچے نہیں اترتا، ایسے ہماری پڑھی ہوئی نمازیں بھی حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ تو نمازیں ایسے پڑھو، اپنا عقیدہ بھی درست کرو، نمازیں بھی پڑھو۔ اگر نماز ہم سیکھیں گے، عقائد نہ سیکھیں گے، ہمارا نظریہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو پھر وہ نمازیں سیکھنے کا کچھ فائدہ نہیں۔ نماز کے ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ بھی سیٹ ہونا چاہیے۔ عقیدہ ہمارا وہ ہو جو کربلا والوں کا تھا، جو 72 تن شہید ہوئے، ان کا عقیدہ کیا تھا کہ ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نمازیں، ہماری عبادت، ہماری ہر چیز قبول تبھی ہی ہوگی جب ہم مولا حسین سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ ایسی جانیں دے دی انہوں نے، ایسی نمازیں پڑھی۔ نماز سیکھو، نماز سیکھو، نماز کے فرائض بھی پتہ ہونا چاہیے، وضو کے فرائض پتہ ہونا چاہیے، ان پہ ہم بہت زور دیتے ہیں۔ نماز سیکھو، نماز کے فرائض، سنت، واجبات، یہ ہر چیز، مستحبات، یہ کیا ہے یہ بھی سیکھیں، اور عقیدہ بھی اپنا درست کریں۔ کیوں کہ عقیدہ اگر درست نہیں، نظریہ ہمارا ٹھیک نہیں، تو سمجھ لو کہ ہماری نمازیں کچھ فائدہ نہیں دیں۔ نماز سیکھو، کتنے فرض ہیں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ کتنے فرض ہیں، نفل اس میں واجب ہوئے، واجبات کتنے، اس میں مستحبات کتنے، سنتیں کتنی ہیں، غسل کی کتنے فرائض ہیں، وضو کی کتنے فرائض ہیں، یہ بھی بتاؤں گا کہ عقائد کے اندر کتنی سنتے ہیں۔ کبھی اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے؟ اگر آپ کے سامنے کوئی عقائد کے بارے میں بات کر لیں، ہمارا عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو تو نماز کا کچھ فائدہ نہیں۔ نماز ایسے پڑھو جیسے حضور کے صحابہ نے پڑھی ہے، نماز
نمازیں ایسی پڑھو جیسے کر بھائی مولا حسین کے چاہنے والوں نے پڑھے. نماز ایسی پڑھو, پڑھنی چاہیے نماز. یہ نہیں کیوں کہ صحابہ کرام نے پڑھی اور کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کے پیچھے بھی بھائی نمازیں پڑھیں گے. اگر نماز ٹھیک نہ ہوتی, کچھ اہمیت نہ ہوتی نماز کی, تو وہ کیوں پڑھتے؟ انہوں نے بھی پڑھی. اور نماز اگر اہمیت نہ ہوتی تو وہ پڑھتے نہیں. پر نماز حسین سے محبت کرنے والا کبھی نماز چھوڑتا نہیں, یزید سے محبت کرنے والا کبھی پڑھتا نہیں. حسینی جو ہوگا, جو مولا حسین سے محبت کرنے والا ہوگا, کبھی نماز نہیں چھوڑے گا. اس کو پتا ہے کہ مولا حسین نے اسی نماز کے اندر ہی اپنا سر سجدے میں ہی سر قلم کروا دیا. سجدے کے اندر ہی سر قلم کروا دیا, پر نماز نہ چھوڑی. اتنے تک کہ اپنے بیٹے کو بھی حکم دیا. دیکھو مولا غازی عباس بھی شہید ہو گئے, حضرت حبیب بن بھائی مظاہر بھی شہید ہو گئے. ان کو حالانکہ ہم کیوں پڑھتے ہیں نماز جنت کی خاطر, جنت مل جائے. کوئی جنت میں باغات ہوں گے, طرح طرح کے انگور ہوں گے, باغات ہوں گے, نہریں ہوں گے, دودھ کی, شہد کی, پانی کی, شراب کی, شراب طہور و سکام ربکم شرابا طہورا. بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی, رحمتیں ہوں گی, ہوائیں ہوں گی. اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں کہ ہماری قبر بھی اچھی ہو. پر مولا حسین علیہ السلام کے چاہنے والے دیکھو, مولا حسین علیہ السلام کے دنیا میں اتنے کسی کے نوکر نہیں جتنے نوکر مولا حسین کے. دنیا کے اندر کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے گھر مولا حسین کے. مولا حسین نے کیا فرمایا, اے میرے چاہنے والوں چلے جاؤ, جنت کی ضرورت ہے, جنت تھوڑی ہو گئی. جنت کے باغات تمہارے لیے, جنت کی نہریں تمہارے لیے, شراب کی نہریں تمہارے لیے, شہد کی نہریں تمہارے لیے, شراب طہور کی نہریں, انگور, بہار, ہر چیز, سبزہ, ہر چیز تمہارے لیے. چلے جاؤ, ہر چیز میں نے تمہیں دے دی. کیوں میرے پیچھے اپنی جان شہید کروا رہے ہو, کیوں اپنا ایسے کر رہے ہو؟ پر آواز کیا آئی, آواز آتی ہے مولا حسین, ہمیں نہ تو جنت کی ضرورت ہے, نہ جنت کے باغات کی ضرورت ہے, نہ تو نہروں کی ضرورت ہے, نہ تو شہد کی نہریں ضرورت ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں. اے بتاؤ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ان کے چاہنے والوں نے کیا کہا, وہ صحابہ کرام تھے, حضور کی صحابہ تھے, مولا حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے, مولا حسین علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے. ان کے چاہنے والے کیا کہتے ہیں, ہمیں جنت کی ضرورت نہیں, جنت کی ہمیں ضرورت نہیں. انہوں نے کیوں کہا تھا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا, جب حضور نے پوچھا ربیہ مانگ کیا مانگتے ہو, کہا مجھے کوئی چیز ضرورت نہیں, جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. میں جیسے یہاں آپ کے ساتھ ہوں, جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. ان کو پتا تھا, حدیثیں بھی پڑھی تھی ان کو پتا تھا کہ حضور تو جنت دینے والے ہیں. جنت سے ہمیں کیا غرض ہے؟ ارے جنت سے ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے تو جنت والا چاہیے, جہاں بھی مولا حسین سامنے ہے. جب حشر والا دن ہوگا تو وہاں بھی مولا حسین کا چہرہ مبارک ہمارے سامنے ہو. حدیث پاک میں آتا ہے جنتی جنت میں چلے جائیں گے, دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے. جنتی بڑے پریشان ہوں گے, آواز آئے گی, اے جنتیوں پریشان کیوں ہو؟ کچھ لوگ ہوں گے جو پریشان ہوں گے. وہ کچھ لوگ کون سے تھے؟ وہ صحابہ کرام ہیں, وہ مولا حسین پر جان نثار کرنے والے ہیں, جان فدا کرنے والے ہیں, کربلا میں شہید ہونے والے ہیں. قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص جو تیر کے راستے پر شہید ہوگا, ان کے لیے یہ بات ہے کہ حشر والا دن ہوگا, جنت میں جب لوگ چلے جائیں گے پریشان ہوں گے. آواز آئے گی, پریشان کیوں ہو؟ جنت میں تو لوگ خوش ہوتے ہیں. جنت کے باغات دیکھو, جنت کے انگور دیکھو, جنت کی نہریں دیکھو, جنت کا دودھ دیکھو. دنیا میں شراب پیتے تھے, یہاں کی شراب پیو. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. یہ شراب پیو, پھر کیوں پریشان ہو؟ آواز آئے گی, وہ کہیں گے, آواز آئے گی, پریشان کیوں ہو؟ جنتی کہیں گے, نا ہمیں ہر چیز موجود ہے, پر لطف نہیں آ رہا, سکون نہیں آ رہا. آواز آئے گی, وہ کیا وجہ ہے؟
کربلا میں تھا تب بھی آپ سامنے تھے، آج بھی ہم چاہتے ہیں آج بھی ہمارے سامنے ہو۔ تو یہ عشق والوں کو جنت کی ضرورت نہیں، تو وہ انہوں نے کہا ہم نے جانا ہی نہیں، ہم نے جانے قربان کر دینی ہے، جانے قربان کر دینی ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ مولا حسین علیہ السلام کا عقیدہ دیکھو، عقیدہ دیکھو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ وہ رسی اللہ کی ہم اہل بیت ہیں، تو انہوں نے دامن پکڑا ہوا تھا، دامن پکڑا ہوا تھا مولا حسین علیہ السلام کا کہ جہاں مولا حسین جائیں گے وہی ہم بھی جائیں گے۔ جیسا کہ صحابہ کا آپ کو معلوم تھا کہ ہمارے ہاتھ میں نبی پاک علیہ السلام کا دامن ہوگا تو ہم جنت میں جائیں گے، جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح کربلا والوں کو جنہوں نے اللہ کے راستے میں جانے دی ان کو بھی پتا تھا اگر ہمارے ہاتھ میں مولا حسین علیہ السلام کا آل بیت اطہار کا الا المودۃ فی القربى کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو آج ہم جیسا مولا حسین کے ساتھ ہیں کل حشر والے دن جنت میں مولا حسین کے ساتھ ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت اشرف حضرت خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ پکار اٹھیں گے آسیو پڑھنا چاہیے نا، ساری نماز پوری پڑھنے ایک درود السلام چھوڑ دینے کسی کم کاج جو ہونا میں مننا اس گلا پر کوشش کریا کرو بھی اپنی نمازیں بھی پوری پڑھیا کرو، نمازیں بھی، اور کوشش کریا کرو کہ درود السلام پڑھ کے جایا کرو، اور اتنا ثواب ہے کیونکہ اول بھی درود آخر میں درود وچ بھی درود پھر انشاءاللہ۔ اساں میں خود ایک اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہے کہ میں چاہنا کہ تساں نماز نے فرائض بھی دساں، سنتاں بھی دساں، ہر چیز دساں، غسل نے فرائض ایسے سے بندے جنہاں آنے نہیں غسل نے فرض کو نہیں، ہر چیز دساں۔ پر سب تو بڑی گل ہے کہ اہل علم حضرات بیٹھے نے کہ سب تو بڑی گل ہے کہ نماز سیکھو، حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی حفاظت کرو، نماز سیکھو بھی، اور اپنا عقیدہ بھی درست کرو۔ عقیدہ اصلا کیڑا ہونا چاہیے، اگر عقیدہ اصلا ٹھیک نہیں تو یہ نماز قبول نہیں ہونی ہے، کیونکہ میں اگر نماز دس چھوڑا عقیدہ نہ دساں تو پھر تو غلط گل ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے دین یہ علی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر ایک لکھنا کہ سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جانے جانا ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ کہہ رہے کہ اگر سر کٹانا ہو تو سیکھو، اگر سیکھنا ہو کہ بھئی کیسے سر کٹایا جائے تو مولا حسین سے سیکھو، اگر نماز پڑھنی ہے تو مولا حسین کی طرح پڑھو، ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے جو وہ چاہنے والے تھے اس طرح نماز پڑھو کہ انہوں نے کچھ بھی ہو گیا، کچھ بھی ہو جائے، کہا کچھ بھی ہو جائے اپنی جانیں دے دیں گے، بڑی یزید کے پیچھے ہم نے نمازیں نہیں پڑھنی، ہم نے پڑھنی ہے تو ازل سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، حضور کے پیچھے بھی پڑھی ہے، آج حضور کی آل بیت کے پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ عقیدہ ہو، یہ عقیدہ، یہ نہیں کہ جب کوئی حق کی بات آ جائے تو چپ ہو جائے، نہیں۔ مسئلہ سب سے بڑا جہاد یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ جہاد کرنے چلے جاؤ کافروں کے ساتھ، یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے کہ جو جابر شخص، فاسق، فاجر شخص کے سامنے حق کا کلمہ بول دینا یہ بھی سب سے بڑا جہاد ہے۔ اگر آپ چپ رہ جاؤ گے تو ہماری نمازیں کسی کام کے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔